ہاتھوں تک پہنچ سکے. ہماری اپنی زبان بائبل کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے، اور جو زبانیں پاکستان میں بولی جاتی ہیں ان میں ہمارے پاس سندھی میں ہے، پنجابی میں نیا احتامہ ہے، بلوچی زبان میں نیا احتامہ موجود ہے، اور جو اندرون سندھ باقی جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں بھی ہمارے پاس بائبل کے کچھ کتابیں موجود ہیں. تو یہ ترجمے کا کام تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے اور اس میں کافی وقت بھی درکار ہوتا ہے، اور ان سب کاموں کے لیے عطیہ جات کی ضرورت پیش آتی ہے، جن میں ہم کلیسیا پاکستان کے شکر گزار ہیں ہر اس شخص کے لیے، ہر اس چرچ کے لیے، ہر اس ادارے کے لیے جو باقاعدگی کے ساتھ اپنے عطیہ جات بائبل سوسائٹی کو بھیجتے ہیں، تاکہ خدا کی کلام کی اشاعت کا کام جو ہے وقت پر ہو سکے. ہماری بہت ساری اشاعت ہیں اردو بائبل میں، بہت ساری اور بھی مختلف قسم کی بائبلس ہیں، جن میں کٹ بائبل بھی ہے جس کے ساتھ بائبل کی کتاب کے نام لکھے ہوتے ہیں، گولڈن بائبل ہے ضد کے ساتھ ہوتی ہے. اس کے علاوہ انگلش میں اور بہت ساری بائبلس ہیں. بچوں کے لیے بہت سارا ہمارے پاس مٹیریل موجود ہے، بچوں کی سوچ کے حساب سے، کیونکہ چھوٹے بچے جتنا سوچتے ہیں اسی حساب سے ان کے لیے کورس بھی تیار کیے گئے ہیں. ایکٹیویٹی بکس ہیں، پزلس ہیں، انگلش بائبلس ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں. بائبل کورز ہیں، گفٹ آئٹمس بھی ہیں. تو آج صبح چونکہ ہم آپ کی کلیسیا میں آئے ہیں تو ہم اپنا اسٹال بھی لے کر آئے ہیں. تو باہر میرے دو بھائی موجود ہیں، خرم اور شمران، جو کہ اسٹال پر ہیں. آپ ضرور ہمارے اسٹال پر عبادت کے بعد وزٹ کریں انہیں، تاکہ آپ کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق آپ اپنے لیے وہ چیز لے کر جا سکیں. تو آپ کی ساری توجہ کے لیے بہت شکریہ. عبادت کے بعد اگر کوئی اور سوال ہو کلام کی اشاعت کے حوالے سے یا بائبل سوسائٹی کی خدمت کے حوالے سے، تو آپ ضرور مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آئے ہم خداوند کے کلام کی تلاوت کریں جو کہ انجیل شریف میں سے ہے، اور خدا کے کلام کی اس تلاوت کے لیے ہم سب کھڑے ہو جائیں گے. اور کلام کا جو حصہ تلاوت کیا جائے گا وہ متی رسول کی انجیل میں سے ہے، اور اس کا 10واں باب ہے. متی رسول کی انجیل اور اس کا 10واں باب، اور اس کی 5ویں آیت سے لے کے متی رسول کی انجیل اس کا 13واں باب ہے. 13واں باب پہلی آیت سے لے کے اس کی 9ویں آیت تک ہے. نئے احتامہ میں مقدس متی رسول کی مانند لکھی گئی انجیل اور اس کا 13واں باب پہلی آیت میں یوں لکھا ہے: اسی روز یسوع گھر سے نکل کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا، اور اس کے پاس ایسی بھیڑ جمع ہو گئی کہ وہ کشتی پر چڑھ بیٹھا اور ساری بھیڑ کنارے پر کھڑی رہی. اور اس نے ان سے بہت سی باتیں تمثیلوں میں کہیں کہ دیکھو، ایک بونے والا بیج بونے نکلا، اور بوتے وقت کچھ دانے راہ کے کنارے گرے، اور پرندوں نے آ کر انہیں چگ دیا، اور کچھ پتھریلی زمین پر گرے جہاں ان کو بہت مٹی نہ ملی، اور گہری مٹی نہ ملنے کے سبب سے جل اگائے، اور جب سورج نکلا تو جل گئے، اور جڑ نہ ہونے کے سبب سے سوکھ گئے. اور کچھ جھاڑیوں میں گرے، اور جھاڑیوں نے بڑھ کر ان کو دبا دیا. اور کچھ اچھی زمین میں گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا. جس کے کان ہوں وہ سن لے. خداوند کے پاک کلام کی پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو. آئیں ہم دعا کریں. آسمان و زمین کے خالق و مالک، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارا خداوند ہے. ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور بڑی انصافی کے ساتھ تیرے قدموں میں آتے ہیں.
آخر تک تو ہمارا حامی اور رہنما بن، تیرا روب اور تیرا تقویٰ یہاں پر چھایا رہے۔ شکر کلیسیا کے لیے، تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے شکر گزار ہیں جو آج صبح تیرا کلام سننے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ خداوند میں نہ بولوں بلکہ تو مجھ میں سے ہو کے کلام کرے، میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو ملے۔ میرے ہونٹوں اور زبان کو اپنے پاک روح سے پسند کر۔ خداوند میری تمام کمزوری کو شاذوری میں بدل ڈال، الفاظوں میں روانگی عنایت کر اور مجھے اپنے جلال میں استعمال کر۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ شکریہ، تشریف رکھیے۔ آخری آیت میں لکھا ہے کہ جس کے کان ہو وہ سن لے۔ آج صبح ایک سوال کے ساتھ میں آغاز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چرچ کیوں جاتے ہیں؟ آپ لوگ چرچ کیوں آئے ہیں آج؟ عبادت کے لیے اور کلام سننے کے لیے، بائبل کی تلاوت کو سننے کے لیے، بائبل پڑھنے کے لیے۔ کئی لوگ کئی بار مسیحی کانفرنس میں حصہ لینے کے لیے، سیمینار میں شرکت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور غالباً جیسے کہ آپ لوگوں نے کہا کہ ہم کلام سننے کے لیے کہ آج آسمانی باپ ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر خدا آپ کو ذاتی نوعیت کا خط بھیجے اور جس میں لکھا ہو کہ میرے پیارے بیٹے سیموئل، میری پیاری بیٹی سائمہ، یا کوئی اور نام بھی ہو سکتا ہے، اور اس خط کے نیچے یہوہ خدا کے دستخط ہو، تو کیا آپ اس خط کو ایک طرف رکھ دیں گے یا شام کی خبروں کا انتظار کریں گے کہ جب وہ خبر نامہ ختم ہو جائے گا 9 بجے تو اس کے بعد میں اسے پڑھوں گا؟ یا پھر انتظار کریں گے کہ جب میں اپنے بیڈ پر چلا جاؤں گا، بستر میں ہوں گا، تو پھر میں اس خط کو نکال کے پڑھوں گا؟ ہرگز نہیں۔ آپ اس خط کو ادب سے کھولیں گے، کیونکہ اکثر اگر کسی ایم پی اے، ایم ایل اے یا کسی اور پولیٹیکل لیڈر کا کوئی خط بھی آتا ہے تو ہم بڑا احترام کرتے ہیں کہ یار کسی بڑی شخصیت نے، کسی بشپ کا خط آتا ہے تو ہم بڑے احترام سے کھولتے ہیں۔ پر یہ خط جو آپ کو دیا جا رہا ہے، یہ تو خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی طرف سے آپ کو ملا ہے، تو آپ اس کو بڑے ادب کے ساتھ کھولیں گے، اسے غور سے پڑھیں گے، بلکہ بار بار پڑھیں گے کہ میرے خدا نے میرے لیے کیا لکھا ہے اس میں۔ شاید کئی لوگ احترام مند اس کو چومیں گے بھی کہ یہ میرے خدا کی طرف سے خط ہے۔ بائبل مقدس میں کلام خدا کو مختلف چیزوں سے تشبیہ دیا گیا ہے، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے گھر آتے ہیں، خدا سے پیار کرتے ہیں، کئی بار خدا کے کلام کے وسیلہ سے مختلف خاطروں سے سنا ہے۔ چراغ جو روشنی دیتا ہے، زبور 119 105 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ آئینہ جو ہماری اصل صورت ہمیں دکھا دیتا ہے، یعقوب 1:23 آیت میں۔ ہتھوڑا کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر دیتی ہے، عبرانیوں 4:12 آیت۔ دو دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اگر دو دھاری تلوار کا استعمال سپاہی جنگ میں کرتے ہیں تاکہ جب دشمن پہ وار کیا جائے تو بچنے کی کوئی امید نہ بچے۔ دودھ جو توانائی بخشتا ہے، جو طاقت دیتا ہے، جسے ہمیں وٹامنز ملتی ہیں، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور خدا کی محبت کی کتاب بھی اسے کہا گیا، یعنی فادرز لو لیٹر، خدا کا محبت بھرا یہ خط جو وہ آپ کو بھیجتا ہے۔
پر بدقسمتی سے بہت سے ایماندار ایسے ہیں جو کبھی بھی حقیقت میں اس پر غور نہیں کرتے کہ خدا اس محبت کے خط میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے. ایسے لوگ غیر فعال سننے والے ہیں، وہ سماعت کے عمل میں شامل نہیں ہوتے اور اسی لیے ان کے اندر سے کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ مسیحی زندگی کی خوشی اور طاقت سے محروم ہیں. شکر ہے کہ آپ اس کا حصہ نہیں ہیں. آپ کے پاس بائبل کے الفاظ کے ذریعے سے خدا کی طرف سے یہ ذاتی خط ہے، اور جب آپ اسے اپنی زندگی میں لاگو کریں گے تو یہ آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گی. تو میرے عزیزو، خدا کے کلام کو کھولیں اور اس کی آواز کو سنیں کہ وہ آپ کو کیا کہنا چاہتا ہے. ہر اتوار کو جب خدا کا خادم یہاں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ سنیں خدا کیا فرماتا ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کیا کریں جی؟ سنیں، توجہ کریں، اس پر کان دھریں، دھیان سے سنیں، توجہ کریں بلکہ غور سے سنیں. جو متی کی انجیل میں سے حوالہ ہم نے پڑھا، اس پہ بھی لکھا تھا آخری آیت میں، 9ویں آیت میں، جس کے کان ہو وہ سن لے. یہ جو الفاظ ہے کہ سنیں، یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں. کئی بار ہم مختلف چیزوں میں الجھ جاتے ہیں اور توجہ سے کسی کی بات کو نہیں سنتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارا دھیان اور چیزوں میں لگ جاتا ہے. شاید جب ہم خدا کے گھر آتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں میں موبائل بھی ہوتا ہے اور کلک کر کے ایک آواز آتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ شاید کسی کا میسج آیا ہے اور ہم جلدی سے اپنا موبائل نکالتے ہیں اور اس میسج کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. ہم دھیان نہیں دیتے خدا کے کلام کی طرف، خدا کے خادم کی طرف کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. کبھی کبھار ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے، ہمارا دھیان، ہمارے کان اس کی طرف لگ جاتے ہیں اور ہم اس پوائنٹ کو مس کر جاتے ہیں جو خدا کا خادم اوپر سے آپ کو بتانا چاہتا ہے. کبھی کبھار کسی اور وجہ سے ہم خدا کے کلام کو مس کر جاتے ہیں. جب ہم استثنا کی کتاب پڑھتے ہیں اس کے 6ویں باب میں وہاں لکھا ہے کہ سن اے اسرائیل، خداوند تمہارا خدا کیا فرماتا ہے. تو سننا جو ہے بہت ہی ضروری ہے. خدا کے کلام میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا ہے. اور سننا کس سے ہے؟ خدا کے کلام سے ہے. خدا کے کلام میں جب ہم غور کرتے ہیں، ہم سننے کی بات کرتے ہیں، تو جب ہم پہاڑی باز کی طرف جاتے ہیں تو اس میں کئی بار میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہے تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم نے کیا نہیں کرنا؟ زنا نہیں کرنا. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم نے خون نہیں کرنا. تم سن چکے ہو کہ اگلوں سے کہا گیا تھا کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا. تو خدا کا کلام کئی بار ہمیں ہمارا دھیان سننے کی طرف لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سنیں خدا کا کلام کیا کہتا ہے. پر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم پھر بھی سنتے ہیں؟ ہمارا دھیان پھر بھی خدا کے کلام کے ان الفاظوں کے پر نہیں ہوتا. کامیاب مسیحی زندگی گزارنے کے چند اصول ہیں اور ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ ہماری جو ڈائریکشن ہے وہ ٹھیک طرف جائے، ہم صحیح راستہ کی طرف جائیں، ہم صحیح الفاظوں کو سنیں. اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خدا کے کلام کا روز بلکہ بلا ناغہ مطالعہ کرنا ہے. ہمیں ہر صبح خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اس سے پوچھیں
کہ اے خداوند میں کیا کروں، مجھے بتا، مجھے سکھا، مجھ سے بات کر، میں تیری آواز سننے کے لیے تیار ہوں، مجھے الفاظ دے کہ میں کیا بولوں۔ اور یہ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھ دینے کی بات ہے، اپنے انکساری کی بات ہے کہ آپ اتنے انکسار بن جاتے ہیں، اتنے حلیم بن جاتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں کہ خداوند مجھ سے بات کر کہ تو کیا چاہتا ہے میں کروں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ جب ہم اپنے سب کاموں میں خدا کو اکنالج کرتے ہیں، خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ تو ہمارے راستے ہموار بناتا ہے، اور اگر ہم کلام کے برعکس چلیں گے تو ہمیں نقصان پہنچتا ہے، ہم صحیح طریقہ، ہم غلط راستوں میں چلے جاتے ہیں، ہم بھٹک جاتے ہیں۔ اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے خدا کی مرضی کو دریافت کریں کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے میں کروں، کیا مجھے اس شخص سے ملاقات کرنی چاہیے، کیا میں وہاں جاؤں، کیا میں اس کاروبار میں پیسے لگاؤں، کیا میں اپنے بچوں کی شادیاں اس خاندان میں کروں۔ ہمیں خدا کی آواز سننے کی ضرورت ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا رویہ اس کے برعکس ہوتا ہے۔ جب ہم خدا کے پاس جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو ہم خدا کی سننے کی بجائے ہم وہی رٹی ہوئی دعائیں ہر روز ایک لمبی لسٹ کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور جب ہم اٹھتے ہیں تو بڑے مطمئن ہو کے اٹھتے ہیں کہ یار آج میں نے خدا سے دعا کر لی ہے۔ ہم اپنی بات کو خدا کو سنا کر آ گئے ہیں، پر کیا میں نے خدا کی آواز کو سنا ہے؟ اس بات کی ہمارے اندر کمزوری ہے۔ اگر ہم دوسرا سموئیل 5 باب کا مطالعہ کریں اور اس کی 19ویں آیت میں خدا ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جو اس سے ریکگنائز کرتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری قوت کا ذریعہ ہے، ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے، ہماری صحت اس کی طرف سے ہے، ہماری آزادی، ہمارے خیالات، ہماری برکت، یہ سب کا بانی تو خدا ہے۔ خدا کا خادم داؤد اس اصول کو سمجھتا ہے، اور ابھی وہ بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ ہی بنا تھا۔ جب فلسطینیوں نے اس کے بارے میں سنا تو وہ رفائم کی وادی میں آئے تاکہ ان پر حملہ کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ داؤد شروع ہوئی سے واریر رہا ہے، ایک جنگجو رہا ہے۔ وہ چرواہا تو تھا، لیکن وہ ایسا چرواہا تھا جو اپنی بھیڑوں کی حفاظت خود کرتا تھا۔ اگر کوئی ریچھ اس کی بھیڑ پر حملہ کرتا تھا تو وہ اس سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا۔ اگر کوئی بھیڑیا اس کی بھیڑ کو پکڑ کر لے جاتا تھا تو وہ اس کے منہ سے اس بھیڑ کو نکال کر لے آتا تھا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ داؤد نے نہ صرف شیر اور ریچھ کا مقابلہ کیا بلکہ جاتی جولیت پر بھی فتح حاصل کی۔ اس کی فطرت میں اٹیک کرنا ہے، اور اس کے بعد میں خدا کہتا ہے کہ یہ میرے دل کے مطابق ہے۔ پہلا سموئیل 13 باب 14 آیت میں یہ ملتا ہے، اور پھر دوسرا سموئیل 5 باب 19 آیت میں یہ لکھا ہے کہ داؤد نے خدا سے مشورہ کیا، اس سے کنسلٹ کیا۔ کیا پوچھا کہ کیا میں فلسطینیوں پر حملہ کروں، کیا تو انہیں میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ داؤد نے صرف اپنی بات خدا کو نہیں بتائی، بلکہ وہ رکا، اس نے انتظار کیا، اس نے خدا کے جواب کا انتظار کیا، اس نے خدا کی آواز سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ اور اس کی انکساری دیکھیں، بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی وہ خدا سے ڈائریکشن مانگ رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے بہت جگہ پہلے بھی لڑی ہیں، ابھی بھی لڑ سکتا ہوں، بلکہ اس نے خدا کی مرضی جانی اور اسے ترجیح دی۔ اس سے پہلے کہ وہ جنگ میں جاتا اس نے انتظار کیا، خدا سے پوچھا، اور خدا کی آواز سننے کے لیے بے قرار رہا، خدا سے روز کی رہنمائی حاصل کی۔ اس نے ایک خاص سوال خدا کے سامنے رکھا، کیا تو میرے دشمنوں کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟
ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی لڑائی خود لڑنا چاہتے ہیں. داؤد بادشاہ ذہین تھا. اس نے خدا سے پوچھا کیا میں حملہ کروں؟ اس نے خداوند سے پوچھا اگر میں وہاں جاؤں تو کیا تو میرے ساتھ جائے گا؟ وہ اپنا اعتماد اور بھروسہ خدا پر ظاہر کرتا ہے کہ تیرے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اس کی قوت کہاں سے آتی ہے. کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو کوئی چیز ہمیں روک رہی ہے. ممکن ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ہم وہ کام اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. لیکن ایک عقل مندی کی اپروچ یہ ہے کہ ہم پہلے خدا سے پوچھیں. ضرورت ہے کہ ہم خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دیں اور اس کی آواز کو سنیں. 19ویں آیت سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو خداوند داؤد سے کہتا ہے کہ تو جا کیونکہ میں ضرور فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. اور جب داؤد کو خدا کی طرف سے اپروول ملتی ہے تو وہ جنگ کے لیے نکل پڑتا ہے. پر اگر ہم داؤد کی طرح خدا کے پاس جا کر اس کی مرضی معلوم کریں کسی بڑے فیصلے سے پہلے, کسی بڑی لڑائی یا مقابلہ سے پہلے اور اپنی ڈیلی ڈائریکشن لیں تو واقعی ہمیں بہت سی مصیبتوں اور مشکلوں سے خدا نکالنے میں سچا اور قادر ہے. ان واقعات سے میں یہ بھی سیکھتا ہوں کہ جو حکم خدا دیتا ہے وہ کرتا بھی ہے. خداوند یسوع نے کہا آسمان اور زمین ٹل جائیں گے پر میرے منہ کی باتیں کیا ہوں گی؟ ہرگز نہ ٹلیں گی. اور کئی مہینوں کے بعد ہم اس حوالہ میں پڑھتے ہیں کہ فلسطین پھر اسی وادی میں دوبارہ داؤد پر حملہ کے لیے اٹھتے ہیں, اکٹھے ہوتے ہیں. داؤد بھی موسیٰ کی طرح سوچ سکتا تھا کہ اب یہ مشکل نہیں اور مجھے خدا کے پاس دوبارہ جانے کی ضرورت نہیں. خدا میرے ساتھ ہے, خدا میری مدد کرتا ہے, خدا مجھے سنبھالتا ہے. میں جانتا ہوں خدا میرے ساتھ ہے. میں اس وادی میں دوبارہ نیچے اتروں گا کیونکہ یہ وہی وادی ہے جہاں پر خدا نے پہلے فلسطینیوں کو میرے حوالے کر دیا تھا. لیکن داؤد نے ایسا نہیں کیا. وہ جانتا تھا کہ کل کی بات گزری ہوئی ہے. آج مجھے دوبارہ خدا کے پاس جانے کی ضرورت ہے. آج مجھے دوبارہ خدا کے کلام کو پڑھنے کی ضرورت ہے. آج مجھے دوبارہ خدا کی مرضی کو جاننے کی ضرورت ہے. وہ خدا کے پاس دوبارہ جاتا ہے, اس سے پھر وہی سوال کرتا ہے, اسے کنسلٹ کرتا ہے, اسے ڈائریکشن مانگتا ہے. لیکن اس دفعہ خدا دوسرا طریقے سے شکست دینے کے لیے تیار تھا. خدا کہتا ہے کہ ان کے پیچھے سے گھوم کر تور کے درختوں کے سامنے سے حملہ کر, اور جب تور کے درختوں کی پینوں میں تجھے فوج کے چلنے کی آواز سنائی دے تو چست ہو جانا, ہوشیار ہو جانا, کیونکہ اس وقت خداوند تیرے آگے نکل چکا ہوگا تیرے دشمنوں کو مارنے کے لیے. ہم اکثر جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ہم خود لڑنا چاہتے ہیں اور ہم خود لڑنے کے لیے چلے جاتے ہیں. پر یہاں داؤد کا خدا, ابراہیم کا خدا, اسحاق کا خدا, میرا اور آپ کا خدا ہماری جنگ خود لڑنا چاہتا ہے. وہ ہمارے دشمنوں کو خود زیر کرنا چاہتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جب تو سست ہو جائے گا تو میں تیرے آگے آگے جاؤں گا, تیرے دشمنوں کو مار دوں گا. خدا ہماری طرح کام نہیں کرتا, اس کے کام کرنے کا انداز مختلف ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم کسی فارمولا پر اٹک جائیں کہ ہر روز ایک ہی فارمولا کے تحت دعا کریں. خدا چاہتا ہے کہ ہم ہر روز مختلف طریقے سے اس کے پاس آئیں, خدا کے کلام کو پڑھیں, خدا کے کلام کو روز اور بلا ناغہ پڑھیں. ایک عادت بنانے کی ضرورت ہے ہمیں خدا کے کلام کو پڑھنے کے لیے.
خدا کا کلام اس طرح نہیں پڑھا جاتا کہ میں خدا کے کلام کو کھولوں اور جو حوالہ میرے سامنے آئے اس کو میں پڑھنا شروع کر دوں. خدا کے کلام کو پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ شروع سے پڑھنا شروع کریں, پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک پڑھیں, یا پھر کسی ایک کتاب کو مخصوص کریں اور اس کو پڑھنا شروع کریں. میرے عزیزوں, مسیحی زندگی کے ہر پہلو پر اور ہر رشتہ کو جینے کا طریقہ ہمیں خدا کا کلام سکھاتا ہے. چاہے وہ کاروبار ہو, چاہے وہ معاشرتی ہو, چاہے اس کا تعلق ہماری ازدواجی زندگی سے ہو, چاہے والدین کے خدمت کی بات ہو, چاہے والدین کے احترام کی بات ہو, چاہے بچوں کی تربیت کی بات ہو, یا پھر اپنے پڑوسی سے محبت کی بات ہو. جب تک ہم کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت نہیں دیں گے, جب تک ہم اس روحانی روٹی کے طلبگار نہیں ہوں گے, جب تک ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, ہمیں کسی بھی شعبہ میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی. جب ہم یشوع کی کتاب پڑھتے ہیں, اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت کہتی ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان رہے, تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ. ایک کنڈیشن لگائی گئی ہے, اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے کاروبار میں, اپنی زندگی میں, اپنی تعلیم میں, اپنی ازدواجی زندگی میں, زندگی کے کسی بھی شعبے میں, تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ شریعت کی کتاب کو اپنے منہ سے نہ ہٹانا. خدا کی آواز ہمیں روز اور بلا ناغہ سننے کی ضرورت ہے, تبھی آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اور میرے عزیزوں, آخر میں ایک اسکالر ہے, اس کا نام چارلز اسپرجن ہے. وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں, Our day without reading the Bible is a wasted day. یعنی کہ ایک ایسا دن جس دن میں خدا کے کلام کو نہ پڑھوں وہ میرے لیے بیکار دن ہے. اس دن کا میرے لیے کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ اس کی کوئی اہمیت میرے لیے نہیں ہے, کیونکہ میں نے خدا کے کلام کو آج پڑھا نہیں ہے. تو آئیں میرے عزیزوں, اپنے سروں کو جھکائیں اس امید کے ساتھ, اس ایمان کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے آج سنا ہے, خدا کی آواز کو سنا ہے, کیونکہ خدا کا کلام جو ہم نے انجیل کی مانند سنا کہ 30, 60 اور 100 گنا پھل لاتا ہے. اور میرے عزیزوں, جب ہم خدا کے کلام کو کے پر توجہ نہیں دیتے تو شاید ہمارا پھل 30 گنا ہو. جب ہم اس کو غور سے نہیں سنتے تو 60 گنا ہو. جب ہم اس پر دھیان دیتے ہیں تو تب ہی یہ پھل 100 گنا ہماری زندگیوں میں آ سکتا ہے. ہم دعا کریں. آسمان و زمین کے خالق و مالک, ہم تیرے شکر گزار ہیں کلام کی اس منادی کے لیے, اس حصہ کے لیے اور اس بیج کے لیے جو آج اس کلیسیا میں بویا گیا. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے تو ہمیں برکت دے, اور جن جن کانوں نے اس کو سنا ہے ان کو برکت دے خداوند سمانی باپ, تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں اس پر غور کریں, دھیان دیں, اس پر کام دھریں اور اپنی زندگیوں میں کلام کی اہمیت کو سمجھنے والے بنیں اور کلام کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے بنیں. یہ سب کچھ ہم تیرے یسوع اور جلالی نام کے وسیلہ سے مانگتے ہیں.